نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المقیت کے بارے میں بات کریں گے۔ المقیت کا لفظ قوت سے ہے۔ قوت کہتے ہیں روزی کو، رزق کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو رزق، روزی، توانائی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے رزق پیدا کیا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کو اس نے رزق فراہم نہ کیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، انسان، حیوانات، کیڑے مکوڑے، سمندر کے اندر کی مخلوقات، پھر ان کی ضروریات مختلف بنائی اور پھر ان تمام ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اسی طرح وہ مخلوق پیدا کی جو زمین پر بظاہر چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن خود اس نے اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ مثلا فرشتے تو ان کا رزق تسبیح میں رکھ دیا گیا، پھر اسی طرح جنات تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو بھی رزق عطا کیا۔ یعنی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جو رزق سے محروم ہو، ہر ایک کو اس کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطریق احسن پوری کی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے کھانے پینے کا رزق بلکہ اس کی دیگر ضروریات بھی پوری کی۔ دیگر ضروریات میں اہم ترین ضرورت انسان کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنے کے بھی بہترین انتظام کیے۔ کوئی مخلوق پہاڑوں میں رہ رہی ہے، کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی درختوں میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، کوئی کسی اور جگہ پر، تو ہر ایک کا یہ انتظام بھی موجود ہے۔ پھر مرنے کے بعد اس کو کہاں کہاں سمانا ہے اس کا بھی انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ اور فرمائی یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ صرف ہیپیزرڈ طریقے سے پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ ہر چیز ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کو پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا مکمل ریکارڈ اپنی کتاب میں لکھوا دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا کی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا۔ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جن کو زیادہ ملا ہے شاید اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور جن کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دے کر آزمایا ہے اور بعض لوگوں کو نہ دے کر آزمایا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نافرمان بندوں کو بہت کچھ ملا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کے فرما برداروں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی محال ہوتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن قلیل غذا ہو یا کثیر ہو، سب کچھ دینے والا دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، یعنی یہ تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے، جنہیں زیادہ دیا گیا ہے، کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں، کسی اور کو دینے والے نہیں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یا جو ان کے کنٹرول میں ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پھر وہ دوسروں کو اور شریک کیوں ٹھہراتے ہیں؟ تو توحید میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رزق کا مالک اللہ ہی کو سمجھے اور پھر جواباً اسی کا شکر گزار ہو۔ اور جہاں تک رزق کی کمی بیشی کا تعلق ہے تو یہ فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، بعض اوقات ان کی ہجرت کی وجہ سے اور جنگ پر جنگ کی وجہ سے معاشی حالات مدینہ کے خصوصی طور پر بہت ہی دگرگوں تھے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
جان اور مال اور بھوک کے ساتھ آزمایا. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کا امتحان رزق میں کمی بیشی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے چہروں پر بھوک کے آثار دیکھ کر فرمایا خوش ہو جاؤ، پس ان قریب تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی ایک پر صبح و شام سرید کے پیالے پیش کیے جائیں گے، یعنی تمہیں رزق میں بہت وسعت مل جائے گی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے، یعنی وہ دن ہمارے لیے اچھے ہوں گے یا آج کے اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ آج تم اس دن سے بہتر ہو، یعنی تمہاری ایمانی حالت، تمہاری اخلاقی حالت اور تمہاری قدر و قیمت آج زیادہ ہے، اگرچہ تمہارے پاس کھانے کو پورا رزق نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف انسان کی خوش قسمتی اس کے پاس زیادہ کھانے پینے کا سامان ہونے سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایمان بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. تقوی، توکل، انابت، خشیت، اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا دھیان ہونا، اس کے ذکر کی توفیق ہونا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کا رزق ہیں جو انسان کو ملتی ہیں. پھر اسی طرح دین کا علم، سمجھ بوجھ، اس میں غور و فکر اور اس میں تفقہ کے مواقع، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. پھر اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت کا ڈالا جانا، یہ محبت بھی ایک رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی نعمتوں میں شمار ہوتی، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں اور بعض اوقات مایوس ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت تک چھوڑ بیٹھتے ہیں بعض لوگ پریشانیوں میں آ کر. تو انسان کو ہمیشہ جو ملا ہے اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اس سے روک دی یا اس کو عطا نہیں کی. پھر اسی طرح اولاد بھی انسان کے لیے ایک رزق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت مند دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار اولاد دے دیتا ہے. یہ سب کچھ بھی دراصل اس کی اپنی تقسیم ہے. اور پھر انسان، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے زمانے کو ان صحابہ کے لیے بہتر وقت بتایا. تو جب کسی بھی چیز کی بھوک یا کسی بھی چیز کی کمی زندگی میں آئے تو انسان یہی سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہترین فیصلہ ہے اور مجھے خوشی سے قبول ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے پناہ اجر لکھتے ہیں، بشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کو. اور صحابہ کرام کے اوپر جو یہ مشکل حالات تھے اس کے بارے میں فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے، یعنی اتنی سخت آزمائش تھی ان پر. تو دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں، یعنی جو لوگ صحیح طور پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور ناسمجھ قسم کے تھے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف منہ پھیر کر فرماتے، اگر تم جان لو کہ اس فقر و فاقے پر اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر انعام و اکرام سے نوازیں گے تو تم اس سے بھی زیادہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے لگو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک چیز سے تمہیں محروم کیا اور تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کتنا ریوارڈ ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، تو تم اپنے اس حال پر راضی ہو جاؤ، بلکہ اس سے بھی بدتر حال پر راضی ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں اس امتحان کے لیے چنا. لیکن انسان اپنی کم علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے اس حقیقت کو پا نہیں سکتا اور عموماً پھر شکر گزار نہیں ہوتا. لیکن ہم دیکھتے کہ صحابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے لوگ تھے. کنتم خیر امت، بہترین امت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اس سعادت سے نوازا کہ انہیں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اور صحبت نصیب کی. ان کے جو رزق کی قلت تھی وہ انہیں پھر میٹر نہیں کرتی تھی، کیونکہ
انہیں اس سے بہت بڑی چیز نصیب ہو گئی تھی جس کی انہیں قدر بھی تھی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی نعمت ضرور دیتے, نہیں اگر ایک چیز میں کمی دیتے ہیں تو دوسری طرف زیادتی بھی کسی چیز کی ہوتی, لیکن بندے کا دھیان عموماً کمی کی طرف تو رہتا ہے, لیکن جو نعمت اس کو وافر مقدار میں ملی ہوتی اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. لیکن صحابہ کرام بہت عقل مند لوگ تھے, بہترین لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کمی پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا. عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں 1 سال مقیم رہا, تو انہوں نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس تھے, تو ہم اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتے تھے کہ ہم کو کپڑے مہیا نہیں سوائے پٹی پرانی چادروں کے, اور ہم میں سے کسی پر ایک ایسے دن بھی آئے کہ وہ اس قدر بھی کھانا حاصل نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کی پشت سیدھی رہ سکے, یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک پتھر لے کر اپنے بھوکے پیٹ پر باندھ لیتا, پھر اسے کپڑے سے کس لیتا تاکہ پشت تو سیدھی ہو جائے. یعنی اس قدر فاقے کی حالت میں بھی صحابہ کے منہ سے کبھی شکوہ نہیں سنا کیا. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس قلت کے برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی پر بہت اچھا وقت بھی دنیا میں دکھایا, اور ان میں سے ایک مختلف علاقوں کے گورنر بنے, اور دنیا میں بھی ان پر نعمتیں عام ہو گئی. پھر ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے, اور اس طرح 1 مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جس میں سے صدقہ کرتے. لیکن آج ہم میں سے بہت سو کے پاس لاکھ درہم و دینار موجود ہیں, یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت سے نوازا. خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی آفر کی گئی کہ ان کے لیے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں تو انہوں نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. ان سارے حالات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی لگاتار 3 دن تک اپنے گھر والوں کو گندم کی روٹی سے سیر نہیں کیا, یہاں تک کہ آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر ایک مثالی صبر ہے. تو جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المقیت کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا کیا اس کی کس قدر اقسام ہیں, انواع ہیں, ویرائٹی ہے, اور پھر بھی ہم شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے, ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں, دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں, ان کی بیل نہیں ہوتی جو چڑھائی جائے. نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے پھل یعنی ماکولات حاصل ہوتے ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ, اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو, اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی غذا کے طور پر پیدا کی ہیں, کچھ چیزیں ذائقے کے لیے پیدا کی ہیں, کچھ چیزیں شفا کے طور پر پیدا کی ہیں, اور پھر زمین کے مختلف حصوں میں انسانوں کی ضرورت موسم کی تبدیلیوں کے مطابق مختلف غذائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. ایک اور جگہ پر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے, یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر غور کرے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک قریبی تعلق پیدا ہو اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے, تو اسے چاہیے کہ وہ
اپنے کھانے پر جو کچھ بھی کھاتا ہے اس پر غور کرے، صرف کھانے پہ توجہ نہ ہو بلکہ غور و فکر بھی ساتھ ساتھ ہو. اور غور و فکر کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے کرے. فرمایا کہ وہ دیکھے کہ ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا، یعنی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا، یعنی جس میں زمین کے اندر بیج تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیج کی بھی حفاظت کی، ورنہ زمین میں کتنے بے شمار قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ زہریلے اثرات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بیج کی بھی حفاظت کرتے، اس گٹلی کی جو کافی عرصے تک زمین کے اندر رہتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلتا ہے، تو اس کو اس کام کے لیے تیار کیا اور پھر پانی کا انتظام کیا، پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا. یعنی وہ ایک بے جان سا بیج ہوتا ہے، اور بعض بیج تو آپ دیکھیں کہ کتنے ٹائنی ہوتے ہیں، کتنے کمزور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مٹی کی تہ سے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں. تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے. یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ غذائیں پیدا کی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. کچھ حصہ انسان کھاتا ہے اور جو اس کا بقیہ حصہ ہوتا ہے وہ حیوان کھا لیتے ہیں، کچھ واپس پھر زمین کی کھاد بن جاتا ہے، اور کچھ حصہ بیج کی شکل میں دوبارہ مزید فصل اگنے کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان جب کھائے تو اس سارے طریقہ کار پر بھی غور کرے کہ کتنے مرحلوں کے بعد یہ روزی اس کی پلیٹ میں پہنچی ہے جس کو وہ کھا رہا ہے. اور پھر کھاتے ہوئے اکثر لوگ تو اس میں سے نقص ہی نکالتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ جو کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ جس نے اس کو یہ کھلایا اور پلایا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. کس طرح انسان کی ضروریات کے لیے کہاں کہاں سے المقیت روزی فراہم کرتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے. سورۃ النحل میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے سامان بھی پیدا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے بھی، جس سے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. اور یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ نے تو تمہیں حلال پاک طیب رزق عطا کیا اور تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے. تو گویا چونکہ ہمیں پھلوں میں اور غذاؤں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں چند غذاؤں کی طرف جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فوائد بھی بتائے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سی چیز انسان کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا کہ ایسی فیکٹریاں لگائی جو چلتی پھرتی ہیں اور کتنی چھوٹی ہیں کہ ان کے اندر یہ ملک کی پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ کیا کھاتے ہیں اور پھر کیا چیز کہاں سے اتنی بہترین شکل میں نکلتی ہے. ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. یعنی جو خون اور فضلے کے جوار میں رہ کر بھی متاثر نہیں ہوتا اور جب انسان تک پہنچتا ہے تو صاف ستھرا، خوشگوار، خوشبودار اور ایک بہترین شکل میں ہوتا ہے، حالانکہ اسی پیٹ کے اندر اور چیزیں بھی بن رہی ہوتی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے، یعنی دودھ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا بھی کرتا ہے، ایک مکمل غذا ہے۔ پھر اسی طرح شہد انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی فیکٹری لگائی اور کس طرح ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے کتنی بڑی چیز کہ جس کو انسان اپنی فیکٹریوں میں بنانے سے عاجز ہیں وہ تیار کر کے دی کہ جس میں انسان کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور کی بیلوں میں اپنا گھر بنا، یعنی چھتا بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پہ چلتی رہ، یعنی جس درجے کی فلائٹ اس کے لیے رکھی گئی اس پر وہ اڑتی رہے اپنے کام کے لیے۔ ان مکھیوں کے پیٹوں سے، یہاں یاد رکھیے کہ مکھیوں کے بطون کا لفظ آیا ہے، جو ایک اور غور و فکر کی بات ہے کہ مکھی کتنی چھوٹی لیکن اس کے ایک سے زائد پیٹ ہیں۔ مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی اس عام جانور جب کچھ کھاتے ہیں تو جو پیٹ میں جاتا ہے وہ سڑان کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے وہ جوس لیتی ہے مختلف پھلوں سے اور پھر اس کو کس طرح کنورٹ کر کے شہد کی شکل میں نکالتی ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور شہد کے فائدے کس کو نہیں معلوم کہ بہت سی امراض میں شفا کا کام کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کھجور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برنی کھجور کو بھی بہترین کھجور قرار دیا اور فرمایا خود اس میں کوئی بیماری نہیں اور وہ بیماری کو دور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح سبزیاں پیدا کی، یعنی پھلوں کے علاوہ سبزیاں، اور سبزیوں میں مثلاً کدو، فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے، اور ہم نے اس پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا۔ کدو جو ہے غذا بھی ہے اور بیماریوں سے علاج بھی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ سے جب نکلے تو اس کے ایسڈز وغیرہ سے ان کی سکن بھی متاثر تھی اور وہ بیمار بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق ان کے لیے غذا پیدا کر دی۔ پھر اسی طرح پھلوں میں سے خاص طور پر انار کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور انار کے بھی بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ معدے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح سمندر میں انسان کے لیے غذائیں پیدا کر دی مچھلی کی شکل میں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تمہارے اختیار میں کر دیا، یعنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا ہیوج ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز گرے تو مل کے نہ دے، لیکن کس طرح اس نے اس میں سے تمہارے لیے غذائیں پیدا کر دی تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں بھی انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ مچھلی کے گوشت میں بلکہ اس کے تیل میں اور باقی چیزوں میں بھی۔ پھر اسی طرح تربوز اور ککڑی اور چکندر اور دیگر سبزیاں پیدا کی، مثلا چکندر اور جو کے بارے میں آتا ہے، ام منذر بنت قیس انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس وقت وہ بیماری سے اٹھے تھے، کمزور تھے۔ ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کچھ کھانے لگے، حضرت علی بھی ان سے کھانے لگے، تو آپ نے ان سے فرمایا رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو، چنانچہ وہ کھجور کھانے سے رکے رہے۔ ام منذر کہتی ہے کہ میں نے جو اور چکندر پکائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیے تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ پھر اسی طرح زمزم کا پانی، اس میں شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور کس کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پانی کو زمین سے نکالا ہے کہ جو بذات خود ایک معجزہ ہے۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف جسم کی ضروریات نہیں پوری کی بلکہ انسان کے لیے روحانی غذا بھی مہیا کی، اس کی عقل کی غذا کا بھی اہتمام کیا، اور پھر دلوں کو معرفت نصیب کی، ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کو دل میں محبوب بھی کر دیا۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یعنی ہدایت پر کون ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا، قرآن مجید، جس میں انسان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن مجید خاص طور پر انسان کے دل کی خوشی اور دل کی راحت کا باعث ہے، اور دلوں کے اندر جتنے بھی ہم، غم، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں ان کا علاج ہے اس میں۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پھر ذکر کو روح کی غذا بنایا اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی دلوں کو اچھا کھانا خوش نہیں کر سکتا، اچھا لباس خوش نہیں کر سکتا، صرف اچھے مناظر ان کے لیے راحت کا سبب نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو ذکر کی غذا نہ دی جائے، کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک غذا ہے، ہر جسم کے ہر حصے کی اپنی ایک ضرورت ہے، اور دل کی ضرورت اللہ کا ذکر ہے۔ دل کی حالتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا لیکن انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک الارم ہوتا ہے کہ اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، تم غافل ہو گئے ہو، لیکن انسان بعض اوقات سمجھتا نہیں کہ اس کی یہ کیفیت کس وجہ سے ہوئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ ہماری بعض ضروریات ہوتی ہیں جو ویسے پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم خاص ذکر نہ کریں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل کی یہ کیفیت ہمیں یاد دہانی کراتی ہے، تو ایسے میں فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا چاہیے۔ اس میں تسبیحات بھی ہیں، استغفارات بھی ہیں، تعوذات بھی ہیں، درود شریف بھی ہے، آیت کریمہ بھی ہے، کوئی بھی ذکر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شروع کر سکتا ہے۔ اور پھر نماز میں روحانی سکون ہے۔ سالم بن ابو جعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے انداز پر عیب لگایا، اچھا نہیں سمجھا، تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی اگر دل میں بے چینی ہے یا پریشانی ہے تو نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف لپکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ ہمیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے خاص محبت تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اب بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، ان کے فائدے جان لیتا ہے، اور ہر طرف اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی رزق کے سامان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں، تو پھر انسان کے اندر ایک خاص قسم کا اخلاق پیدا ہونا چاہیے۔ اس نام کو اس کی زندگی میں
اثر آتے ہی اس کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ ہر علم اگر انسان کے اندر تبدیلی لائے تو وہی اس کے لیے مبارک علم ہے، ورنہ اس کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان رزق کے معاملے میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، اور اس معاملے میں اگر کچھ تاخیر ہو رہی ہو تو بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے اللہ رزق دے رہا ہے تو وہ اس کے بندوں پر بھی خرچ کرے اور اس کے بندوں کو اپنے رزق میں شریک کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ مال و دولت ہے، کھانا پینا ہے، یا علم ہے، یا باقی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ ان کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا بلکہ وہ تقسیم کرتا ہے، شیئرنگ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان اعتدال برتے، نہ تو ضرورت سے کم کھائے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، بقدر ضرورت کھاؤ، اور پھر دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو۔ پھر یہ ہے کہ کھانوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا بہت سا وقت اگر ایسی خوراک کی تیاری میں لگ جائے کہ جو اس کی عبادات کو متاثر کر دے یا اس کی زندگی کے باقی فرائض میں رکاوٹ بن جائے تو یہ کچھ پسندیدہ امور نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی معاملے میں اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع نہ کرے، اپنے گھر والوں کا اگر وہ ذمہ دار ہے، جیسے ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کے نان نفقہ کی، تو اس کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے اور ان کو ذلت سے بچائے، اور خوش دلی سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، کیونکہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، تو اپنے اہل و عیال کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کو کھلانا بھی یعنی ثواب کا کام ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو جب کبھی روزی کے معاملے میں پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا مقیت، اے سب کو روزی دینے والے، تو میری روزی کا بھی بندوبست فرما اور حلال سے عطا فرما۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے روزی کی دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایک ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں اگتا یہاں، اور میری اولاد یہاں ہے، میری بیوی یہاں ہے، اور کیوں لا بسایا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز قائم کریں عبادت کے لیے، توحید کی غرض سے۔ اے ہمارے رب، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی محبت کا رزق بھی عطا کر دے ان کو، اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، یعنی بہترین رزق، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ پھل ہے، تو اس کی دعا مانگی۔ توقع ہے کہ وہ شکر گزار رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا جو ہے اگر اعتدال کے ساتھ اور حلال طریقوں سے کھایا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ دعا مانگی تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر گئے تو واپسی پر جب دوبارہ انہیں وزٹ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے خصوصاً اپنے بیٹے کے لیے پانی اور گوشت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت ڈال دے۔ پھر اسی طرح بہترین اور برکت والے رزق کی دعا کرنی چاہیے، اور پھلوں میں برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مد پیمانے میں تولنے، ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں،
انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کی طرح اور ان سے دگنی دعا کرتا ہوں جو کہ تجھ سے انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی. پھر آپ چھوٹے بچے کو بلا کر اسے یہ پھل دے دیا کرتے تھے، یعنی جب پھل دیکھتے تھے نیا اترتا تھا تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی اور بندہ کھانا کھلائے تو اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرنی چاہیے. پھر خود کھانے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر، اس سے بہتر عطا کر. پھر ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق عطا کرے اور ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس سے ہماری ایمان کو خطرہ لاحق ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.